کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم اٹھائے ہوئے مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے. آپ ذرا لوگوں کی اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے تو اندازہ ہوگا پڑھنے تک کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. ہفتہ گزر جاتا ہے, قرآن کریم اسی طرح پڑھا ہوا ہے, کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. ایک دور وہ تھا کہ ہمارے اسی معاشرے میں قرآن کریم صبح کے وقت پڑھا جاتا تھا, گلی کوچوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. لیکن ایک دور وہ بھی آیا کہ ہر گھر سے موبائل بجنے کی اور چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. نہیں آ رہی ہیں تو قرآن کریم کی تلاوتوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. قرآن کریم سے ہمیں اپنا رشتہ کتنا کمزور کیا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں کو بخشنے کے لیے قرآن کریم اتارا گیا ہے. کوئی کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس پڑھا ہوا پارا ہے, آپ کے پاس کتنے پارے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے کتنے پارے پڑھ کر کے کسی کو بخشنے کے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. لوگ مانتے ہیں, نام لکھتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ یہ ہے نہیں معلوم یہاں کیا حالت حال ہے. یا پھر یہ کہ اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں, بٹھا کر کے اجتماعی طور پر قرآن کریم کو پڑھواتے ہیں اور پڑھوانے کے بعد مردے کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. ذرا یہ بھی تو سوچ لیجیے کہ زندوں کے لیے اور خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. کیا یہ قرآن کریم صرف مردوں کے لیے ہے, مردوں کی روحوں کو سارے ثواب کے لیے ہے. کسی کو صبح ہو گیا کہ لگتا ہے کہ صحت کا مجھے اثر ہو گیا ہے, میرے اوپر جادو ہو گیا ہے, کسی نے ٹونا کر دیا ہے, کسی نے کچھ اور کر دیا ہے, کسی نے چرپن کر دیا ہے, نہ جانے کیسے کیسے توہمات اور خیالات. اب کسی عامل صاحب نے بتا دیا کہ دیکھو سورہ بقرہ پڑھواؤ گے تب یہ جنات اور شیطان بھاگے گا. اب قرآن کریم سب سے عزیز ہو گیا ہے, اب ہم نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی ہے. کیا ہم عبادت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, جنات بھگانے کے لیے, شیطان بھگانے کے لیے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, یہ صرف جنات بھگانے اور شیطان بھگانے کے لیے قرآن نہیں اترا ہوا ہے, کیونکہ اس سے جنات بھی بھاگتے ہیں, شیطان بھی بھاگتے ہیں, مگر آپ صرف اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. یہ ایک طریقے کا سوتیلا پن ہے. قرآن کریم سے تعلق مضبوط نہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے کہ ہم نے مردوں کے لیے خاص کر دیا, شیطان بھگانے کے لیے, پڑھنے کے لیے خاص کر دیا. شب برات کا موقع اور مسجدیں بھر جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں بس شب برات کے موقع سے قرآن پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہو, کچھ لوگوں کو اور زیادہ توفیق مل جاتی ہے, رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں, قرآن لوگ پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, یہ چند مخصوص ایام کے میں تلاوت کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن نہیں اترا ہوا ہے, بلکہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. ساری چیزوں کا باقاعدہ نظام بنا ہوا ہے, معمول بنا ہوا ہے. ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں, ہم موبائل پہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہم کاروبار بھی کرتے ہیں, وقت سے کھانا بھی کھاتے ہیں, صبر بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. کرتے نہیں اگر تو قرآن کو نہیں کھاتے, اس کا کوئی خاص معقول نہیں ہے. میں خود اپنی ذات سے بھی وہ مخاطب ہوں کہ آپ اجلاس سے ساری ہیں کہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے, اور یہ بہت خطرناک حال ہے. یہ وہ قرآن کریم ہے کہ ڈوبتی دریا میں یہ سہارا بننے والا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو, اسے پڑھتے رہا کرو. فائدہ کیا ہوگا ہے کبھی, فائدہ یہ ہوگا فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے شفاعتی ہو کے آئے گا. ایک حدیث سند جید کے ساتھ, سند حسن کے ساتھ مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعتی ہوں گے. قیامت کے دن دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندے کو بخشوانے کے لیے اللہ سے کہیں گے کہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجیے. روزہ الگ گفتگو کرے گا اللہ رب العزت سے, قرآن الگ گفتگو کرے گا اللہ رب العزت سے. کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم کو اس دنیا میں زبان نہیں ہے تو وہ وہاں کلام نہیں کر پائے گا؟ جس رب نے ہمیں زبان دی ہے
ضرورت اس بات کی ہے کہ حفظ جان بنایا جائے، اپنے معمول کا حصہ بنایا جائے اور قرآن کریم کا ایک حصہ متعین کر لیا جائے اور روزانہ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ کبھی کسی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو دوسرے وقت میں اس کو پڑھا جائے، یہ بوجھ نہ سمجھا جائے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب بندہ اللہ کے کلام کو دہراتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو دنیا کے اندر کوئی مصنف ہوتا ہے، کوئی رائٹر ہوتا ہے، جب اس کی کتاب کوئی پڑھتا ہوا ہوتا ہے اور رائٹر لکھنے والا مصنف اسے دیکھ لیتا ہے تو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتا ہے